کین یو امیجن کہ آج سے 1400 سال پہلے ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ یعنی انسان کی پیدائش کے مراحل کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ آج کی ماڈرن سائنس اسے اب ڈسکور کر رہی ہے۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر کیتھ مور جو یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں اناٹمی اینڈ نیورولوجی کے پروفیسر تھے، اور ان کی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن جو ورلڈ وائڈ ایک مشہور اور نامور کتاب ہے، ان کے لیکچرز اور ان کی بک کو ناسا میں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اور ایک سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا اور ایسے انکشافات کیے کہ جب آپ جانیں گے تو آپ کا بلیف اور اسٹرانگ ہو جائے۔ As a non-Muslim, for me to tell people around the world that I believe that what is recorded in the Quran is accurate according to our present knowledge. آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کو قرآن سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور نے اللہ کے اس قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر کیسے اس نے اپنی بک میں گواہی دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا اور پہلے سٹیپ کو بیان کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اب آپ اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے، سُلَالَةٍ مِّن طِين، اس سے مراد مٹی کا جوہر یعنی ایکسٹریکٹ آف کلے۔ انسانی اجزاء پر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کاربن، کیلشیم، آئرن اور فاسفورس یہ وہی اجزاء ہیں اور نیوٹرینٹس ہیں جو زمین میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ سٹیج پہ اللہ تعالیٰ ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کا وہ پروسیس بیان کر رہا ہے جو آج الٹرا ساؤنڈ اور مائکروسکوپ کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ ٹھکانہ دیا۔ اکارڈنگ ٹو ماڈرن ایمبریولوجی جو فرٹیلائز زائگوٹ ہوتا ہے وہ یوٹرین وال کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے گرد جمع ہونے والا امنیوٹک فلوئڈ اور نیچرلی شاک ایبزاربر ہے جو ہر طرح کے شاک کو ایبزارب کر لیتا ہے اور فیٹس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی قرآن کا قرار مکین ہے یعنی a perfectly secured place۔ پھر ہم تھرڈ سٹیج کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو معلق وجود بنایا۔ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس ایک ایمبریو تیسرے ہفتے میں ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جو بالکل ایک لیچ کی طرح ہوتی ہے، اور لیچ کی اگر آپ پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں تو یہ خون چوستی ہے انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو کے، اور اگر آپ لیچ کے سٹرکچر کو دیکھیں اور زائگوٹ کے سیکنڈ سٹیج کو تو بالکل یہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، جس طرح لیچ انسانی جسم کا خون چوستی ہے، اسی طرح یہ زائگوٹ بلڈ ویسل سے نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ویک 4 اور 5 میں سومائٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں جو ورٹیبرے کا انیشل سٹیج ہے، اور ان کی شکل بالکل ایسے لگتی ہے جیسے گوشت کا چبا ہوا ٹکڑا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ مدغہ کا استعمال کیا اس سے مراد یہی ہے، چوڈ ماس ہینگنگ فرام یوٹیرس ٹورڈز انڈومیٹریم، اور یہ صرف مائکروسکوپ یا الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کیسے بتا دیا۔ پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کے 5th سٹیج پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے گوشت کو ہڈیاں بنایا۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس 6 ویک سے کارٹیلیجنس بون سٹرکچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سٹرکچر آسیفائی ہوتا ہے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں ایمبریو کی شیپ ایک ہڈیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 6 سٹیج میں بیان کرتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اور میڈیکل سائنس آج یہ پروف کر رہی ہے پہلے ہڈیاں پھر اس کے بعد گوشت تیار ہوتا ہے، اور میڈیکل اسے مایوجینیسس کا پروسیس کہتے ہیں۔ اور یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کتاب میں بیان، پھر ایٹ دی اینڈ جب یہ پروسیس سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق کی صورت میں پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف گوشت، خون اور ہڈیاں نہ رہا بلکہ ایک انسانی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس برکت والا ہے اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر آپ کریٹر کی اس کریشن کو دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس بیان کیے تو انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے ایک سٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے۔ تو چلیے پھر آتے ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اس پروفیسر کی طرف۔ Go and talk about God to the people. So in an indirect way, maybe God is telling me that this is the right thing for me to do, to help explain your holy book to you. Now, your scientific colleagues can do this just as well as I can if they have an understanding of embryology, but I've always said that it's probably mean more.
تو چلیے اب سٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور، جنہوں نے حیران کن انکشافات کیے اور کہنے لگے not only is the description accurate but the chronological sequence of the Quran is 100% consistent with the modern embryology. اور پھر ان کی جو فائنل سٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ کہنے لگے I was amazed not only by the description but also from the scientific language used in the Quran. There is no way that the Prophet Muhammad, who lived in the 7th century, could have known this fact unless it was revealed by the God. انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو The Developing Human بک میں شامل کیا اور کہا کہ قرآن is the source of divine knowledge. تو ذرا سوچئے کہ قرآن مجید وہ کتاب جو 1400 سال پہلے ایک صحرا میں نازل کی گئی، اور آج کی وہ ٹیکنالوجیز جو ان تمام باتوں کو پروف کر رہی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ جو قرآن میں ایمبریونک ڈیولپمنٹ پروسیس کو بیان کر رہا ہے، وہ آج کے کافروں کو بھی حیران کر رہی ہیں کہ کیسے یہ تمام باتیں آج سے پہلے موجود تھی. تو یاد رکھیں یہ وہ کتاب ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور آج اپنی رائے کے بارے میں ضرور اظہار کیجئے گا کہ کیا آج آپ کا ایمان اور مضبوط اور کامل ہوا ہے، اور کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے اور ہماری یہ کتاب ہر خشک اور تر چیز کا ذکر بیان کرتی ہے. صرف غور و فکر کرنے کی دیر ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. والسلام.